انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، طالب علم عزیزوں، اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام میں ایک انس، الفت اور پیار و محبت کا نظام رکھا ہے، اور پیار اور محبت، انس، الفت، عقیدت، مودت، یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ ہر انسان کے دل میں اس چیز کی چاہت ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ مجھ سے پیار اور محبت کریں اور میں بھی ان کے ساتھ پیار اور محبت کروں۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے عقیدت مند ہوں، مجھ سے محبت رکھنے والے ہوں، لیکن ان ساری عقیدتوں، ساری محبتوں میں سب سے زیادہ انوکھی عقیدت، پیار اور محبت اور مودت جو ہے وہ والدین کا ہے۔ اللہ رب العزت نے ماں اور باپ کے دل میں اولاد کے لیے عجیب قسم کی چاہت، عجیب قسم کا پیار، اور اولاد کے دل میں والدین کے لیے اور والدین کے لیے اولاد میں اور اولاد کے لیے والدین میں ایک محبت رکھی ہوتی ہے۔ والدین کے دل میں اس محبت کی جو کیفیات ہیں، اولاد اس وقت تک اس چیز کو محسوس نہیں کر سکتی جب تک اولاد جو ہے وہ خود والدین نہیں بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اب یہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ والدین سے حسن سلوک کا حکم اللہ رب العزت نے کئی جگہوں پر دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اولاد کے حقوق ہیں وہ قرآن پاک میں تھوڑے بیان ہوئے ہیں، والدین سے محبت یہ چیز زیادہ بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سمجھ لیں، اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو ایک بات سمجھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو تو بار بار بیان کیا، لیکن والدین کو یہ نہیں کہا بار بار کہ اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ والدین اولاد کے ساتھ عموماً حسن سلوک ہی کرتے ہیں، عموماً پیار ہی کرتے ہیں، عموماً محبت ہی کرتے ہیں۔ عمومی طور پر باپ اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتا، ماں اپنی اولاد سے نفرت نہیں کرتی۔ ماں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کا پیار ڈال کے بھیجا ہے، اور اسی طرح باپ کے دل میں اللہ رب العزت نے اولاد کا پیار ڈال کے بھیجا ہے۔ والدین کو بار بار نصیحت کرنے اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ اولاد کے ساتھ پیار کرو، اولاد کو خوش رکھو، اولاد کو راضی رکھو، اولاد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اولاد کے حقوق ادا کرو۔ اس لیے کہ عموماً والدین اولاد کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں تو صحیح، چھوٹا سا بچہ ہو یا نوجوان ہو یا زیادہ عمر کا بھی ہو جائے تو والدین کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو، اس کو تکلیف نہ پہنچے، یہ غمگین نہ ہو، یہ رنجیدہ نہ ہو، یہ پریشان نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں عموماً اگر کمی اور کوتاہی دیکھی گئی ہے، اگر غفلت دیکھی گئی ہے، اگر کمزوری دیکھی گئی ہے تو وہ اولاد کے اندر دیکھی گئی ہے کہ اولاد کی طرف سے والدین کے حقوق ادا کرنے میں کمی ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کیا جاتا، اولاد کی طرف سے والدین کے ساتھ حسن سلوک میں عموماً کمی ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے عمومی طور پر والدین کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ
حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گئے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو پھر ان کو اف تک نہیں کہنے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کے ساتھ تلخی سے پیش نہیں آنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے ساتھ معاملہ تیرا یہ ہو کہ تیرے پیار اور محبت کی وجہ سے ان کے لیے بازو پھیلے ہوئے ہو، ان کی چاہت اور عقیدت میں تیرے بازو ان کے لیے کھلے ہوئے ہو. اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے صرف اتنا نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے، صرف اتنی بات کرنا رہنا. تم اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی والدین کا حق ادا نہیں کر سکتے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا اور ان کے لیے یہ دعا کرنا، ربا میرے والدین پر رحم فرما جس طرح بچپن میں وہ مجھ پر رحم کرتے، جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کرتے، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا، میری تربیت کی ہے. اللہ تو ان دونوں پر رحم کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک بھی کرے، ان سے محبت بھی کرے، ان کی اطاعت بھی کرے، بڑھاپے میں ان کی خدمت بھی کرے، ان کے ساتھ ترش روح کے ساتھ نہ بولے، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ بھی کرے، ان کی چاہتیں اور خواہشیں بھی پوری کرے، ان کا عزت اور احترام بھی کرے، اعزاز اور احترام بھی کرے. لیکن صرف اسی پہ بس رہے، پھر ان کے لیے دعا بھی کرے، کہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان کے لیے دعا بھی کرے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا اغفر لی ولوالدی. یہ بھی نماز میں ان کے لیے پڑھے، اللہ میرے والدین کی بخشش فرما، اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، اللہ میرے والدین پہ کرم فرما، ان کے لیے دعائیں بھی کرے. اس لیے تو وہ جتنی بھی خدمت کر لے، جتنی بھی اطاعت کرے، جتنی بھی محبت کرے، جتنا بھی ان کے لیے جھک جائے، جتنی بھی نرمی سے پیش آئے، والدین کے لیے جو کچھ بھی کرتا رہے وہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دربار میں ایک شخص آیا، ایک صحابی رسول آتے اور آ کے عرض کرتے اللہ کے نبی میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ اٹھا کے حج کروایا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، تو نے اپنی ماں کا حق نہیں ادا کیا. اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو کندھے پہ بھی اٹھائے رکھے، اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھائے، باپ کو کندھے پہ اٹھائے، ان کو حج کرائے، طواف کرائے، صفا مروہ کروائے اور ان کو حجر اسود کے بوسے بھی دلوائے، ان کو مکمل حج بھی کروا دے، تب بھی والدین کا حق نہیں ادا ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ والدین کے دل میں جو اس کی محبت تھی، جو اس کی چاہت تھی، ابھی اس کے دل میں اس درجے کی پیدا نہیں ہو سکتی. وہ ماں جو دوران حمل اس کو پیٹ میں لے کے پھرتی تھی، تکلیفیں اور برداشت کرتی رہی، اس کی پیدائش کے دوران زندگی اور موت کے مراحل سے گزری، اب یہ پیدا ہو گیا، راتوں کو اٹھ کے اس کے آرام کا خیال رکھتی رہی، خود اس کی پیشاب کی ہوئی گیلی جگہ پہ سو جاتی
اور نرم اور خشک بستر پہ اس کو سلاتی رہی، اس کا پخانہ دھوتی رہی، اس کا پیشاب صاف کرتی رہی، وہ کبھی بھی والدہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کسی نے اپنے باپ یا ماں کی جتنی بھی خدمت کی ہوگی اس نے اس کا پخانہ تو نہیں دھویا، اگر دھویا بھی ہو تو ایک آدھ مرتبہ یا تھوڑا بہت ضرورت پڑی ہوگی، کبھی کئی سال تک ان کو سنگے تو نہیں کروائے، اور اگر کروائے بھی ہوں گے کبھی ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کہ اس کے والدین نے پیشاب کیا ہو اور بستر گیلا ہو، سردیوں کی راتیں ہو اور والد یا والدہ کی گیلی جگہ پہ پیشاب والی جگہ پہ سو گیا ہو، اور اس نے اپنے خشک بستر پہ گرم اور نرم بستر پہ ماں کو سلا دیا ہے، اس نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی یہ قربانی نہیں دی ہوگی، لہذا وہ کبھی بھی ماں اور والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ پتر پالے زمانے کا ولی ہوگے، نہیں ماں میں قدمہ بھی خاک ہوگا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، چنانچہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ لکھا ہے کہ امام صاحب کی بیوی والدہ تھی، وہ اپنی والدہ کو اونٹ پہ سوار کرواتے اور والدہ کو ایک دور عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے لے جاتے، لے کے اس لیے جاتے تھے کہ ان کی والدہ دین کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو انہی کی بتائی ہوئی بات پہ مطمئن ہوتی تھی، حالانکہ وہ خود محدث بھی ہے، خود فقیہ بھی ہے، خود ان کے ہزاروں اور لاکھوں میں شاگرد بھی ہے، امت میں سب سے بڑے فقیہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود والدہ ان کی بات میں مطمئن نہیں ہوتی اور دوسرے عالم دین کی بات پہ مطمئن ہو جاتی تھی۔ امام صاحب اپنے والدہ کو سوار کرواتے اور سواری پہ سوار کرا کے خود آگے نکیل پکڑتے اور چل پڑتے، اس عالم دین کی خدمت میں لے کے جاتے۔ اب وہاں جا کر ان کی والدہ ان سے مسئلہ پوچھتی اور ان کی علمی حالت اور علمی استعداد یہ تھی کہ یہ جا کے ان کو بتاتی، یہ جا کے ان سے مسئلہ پوچھتی، ان کو مسئلہ نہیں آتا تھا تو وہ امام صاحب کی طرف دیکھتے، امام صاحب آہستہ سے ان کو مسئلہ بتا دیتے اور یہ ان کی والدہ کو مسئلہ بتا دیتا تھا۔ یہ عالم دین اب خود دیکھے تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کا یہ عالم ہے، اس لیے تو وہ اس بات کو جانتے تھے کہ بیٹا چاہے فقیہ ہو، بیٹا چاہے محدث ہو، بیٹا چاہے عالم ہو، بیٹا چاہے قاری ہو، بیٹا چاہے ہزاروں شاگردوں کا استاد ہو، بیٹا چاہے زمانے کا ولی ہو، بیٹا چاہے قطب ہو، بیٹا چاہے ابدال ہو، پتر چاہے زمانے میں ولی ہو گئے، نہیں ماں میں قدمہ بھی خاک مر گیا، ماں میں قدمہ بھی خاک مر گیا جی نہیں ہو سکتا۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے، چنانچہ اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا واقعہ بھی آتا ہے۔ آپ حضرات میری طرف توجہ رکھیں، تسی میرے حل ایک اور نہ سن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے یہ بھی اپنی ماں کے بڑے خدمت گزار تھے، اپنی ماں کی بڑی اطاعت کرتے، بڑی خدمت کرتے تھے، اور ان کی والدہ کی حالت یہ تھی کہ ان کا ذہنی توازن پورا برقرار نہیں تھا۔ ان کی والدہ نے گھر میں مرغیاں رکھی ہوئی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہزاروں شاگردوں کے استاد تھے، ہزاروں شاگرد ان کے پاس آ کے پڑھتے اور ان کو پڑھاتے تھے، ان کی والدہ نے مرغیاں رکھی اور ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ آپ نے مرغیوں کو دانا ڈالنا ہے۔ یہ روزانہ گھر میں مرغیوں کو دانا ڈال کے پھر آ کے شاگردوں کو سبق پڑھایا کرتے تھے، اور والدہ آ کے ان کو ڈانٹتی، ان کو یاد نہیں رہتا تھا کیونکہ ذہنی توازن درست نہیں تھا، وہ آ کے ان کو ڈانٹتی اور ڈانٹ کے کہتی میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ مرغیوں کو دانا ڈال کے آیا کرو، تم پھر ایسے ہی بیٹھ جاتے ہو آ کے۔
اسی طرح پڑھانا شروع کر دیتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے اٹھتے, والدہ کو کوئی جواب نہیں دیتے, اپنے گھر میں جاتے, جا کے مرغیوں کو دوبارہ دانہ ڈالتے اور واپس آ کے پڑھانا شروع کر دیتے. ایک دن بھی یہ بات نہیں میں صحابہ کا نوکر رہوں گا زندگی بھر.